تاہم میں نے آج کی گفتگو میں اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، چند چیزیں آپ کے گوش گزار کی، جن کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کے اس مقام کو سمجھ کر اس کو عزت اور احترام دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ کوئی بھائی ہے تو اپنی بہنوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ ایون کہ کوئی بیٹا ہے تو اپنی ماؤں کی اچھی تعلیمی تربیت کا اہتمام کرے۔ مجھے خوشی ہے جہاں مرد آئے ہیں پھالیا کی سرزمین پر، وہاں برابر کی تعداد میں خواتین بھی نظر آ رہی۔ ہماری باجیاں بھی اس پر اپریشیٹ کی مستحق ہیں، اور ہمارے بھائی آپ لوگ اپریسیشن کے مستحق ہیں کہ آپ ان کو لے کے آئے ہیں۔ اگر وہ اچھی بات سنیں کی نہیں تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے جب آپ نیک مجالس میں جائیں تو اہتمام کیا کریں، ساتھ خواتین کی تربیت کا بھی اہتمام ہو۔ اور اس صدی کے اندر اس جمود کو بھی توڑا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن نے توڑا ہے۔ ہماری عورت بازاروں میں گھومتی رہے کوئی فکر نہیں، سارا دن کھیتوں میں کام کرتی رہے کوئی فکر نہیں، مگر دین کا نام آ جائے تو کہتے پردہ ہے۔ پردہ ہونا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ اپنا پردہ کر کے بیٹھیں، کیا حرج ہے بیٹھنے میں؟ منہاج القرآن نے ہر پلیٹ فارم پر جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، وہاں عورت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ جہاں مردوں کو دین کی خدمت کے مواقع ہیں، وہاں یکساں خواتین کے لیے پورا پلیٹ فارم منہاج القرآن ویمن لیگ کے نام سے۔ اس لیے میں یہ بھی دعوت دوں گا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو باقاعدہ ویمن لیگ میں شامل کریں، تاکہ وہ دین سیکھیں بھی اور دین کی خدمت بھی کرنے کے لیے ان کو مواقع ملے۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ لوگوں کو ایک تحفے کے طور پر یہ میسج دے رہا ہوں، ہمیں آپ لوگوں نے کیا سننا، ہم تو نالائق سے لوگ ہیں، شاگرد بننا بھی ابھی تک نہیں آیا، مگر سوچیں کہ اگر ہماری کوئی اچھی بات آپ کو ملی ہے تو یہ جو اچھی بات ہے یہ خیرات ہے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام کے قدموں کی۔ اور اس رمضان کے آخری عشرے میں لاہور بغداد ٹاؤن کے اندر ایک شہر اعتکاف بستی ہے، ایک آنسوؤں کی بستی آباد ہوتی ہے، جہاں ہزارہ کی تعداد میں دنیا بھر سے مرد آتے ہیں، وہاں خواتین کے لیے الگ بلڈنگ کے اندر الگ پریمیسز ہوتا ہے۔ ہمارے گرلز کالج کی پوری بلڈنگ ہوتی ہے جہاں خواتین کا بھی اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، اور حضور شیخ الاسلام کی براہ راست گفتگو اور تربیت سننے کا موقع ملتا ہے۔ آپ خود بھی اپنی زندگی کی مصروفیات سے وقت نکالیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی لے کے آئیں۔ اگر گھر کی خاتون سنور گئی تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول بنائیں، اور ایسی نعمت ملے تو اس میں ضرور ان کو بھی شامل کریں، اور ان کو بھی باقاعدہ منہاج القرآن کا ممبر بنائیں، حصہ بنائیں۔ آپ بھائیوں کو بھی دیکھو نا، اگر منہاج القرآن کے لوگ اتنے اچھے کام کرتے ہیں کہ رمضان کی وہ گھڑیاں جہاں لوگ سحری کر کے سو جاتے ہیں اور آپ تک قرآن کا نور پہنچانے کے ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں، اگر ان کا یہ کام اچھا لگتا ہے تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ بھی منہاج القرآن کے سفر میں ان کے ساتھی بنیں، ان کے دست و بازو بنیں، اس تحریک کو جوائن کریں، اس کے ممبر بنیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اس نعمت کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں یا ہم اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں۔ اس مرد کلندر کی آواز کو سنو، ان کی فکر کو سمجھو، خدا کی قسم وہ آپ نے اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو وہ وقت ضرور آئے گا، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مرد کلندر کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا رول پلے کر جائیں گے۔ میں بارے دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔